بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کمائی کرنے والا۔ مجھے اپنے بیٹے پر بڑا فخر تھا۔ اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی اور میں اس کی شادی بھی کسی ایسی لڑکی سے کروانا چاہتی تھی جو پوری طرح سے اس کے قابل ہو، بہت ہی امیر خاندان کی ہو اور جہیز میں ڈھیر سارا سامان لے کر آئے۔ ہمارے خاندان میں ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی، لیکن میری بہن کی بیٹی مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، جس کا نام ماریا تھا۔ اس کا باپ باہر کے ملک میں ہوتا تھا، اس کے گھر میں لندن کی کمائی آتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے گھر میں ہر وہ چیز تھی جس کا کوئی بھی انسان خواب دیکھ سکتا ہے۔ میں نے اسی پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اپنی بہن سے بات بھی کی ہوئی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے پہلے سے ہی کہا ہوا تھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے ہی دینا ہے۔ اسے بھی میرا بیٹا اچھا لگتا تھا، کیونکہ میرا بیٹا بھی شکل صورت کا خوبصورت تھا اور کمائی بھی اچھی کرتا تھا، تو وہ کیوں نہ رشتہ دیتی۔ اس نے کہا کہ تمہاری اپنی بیٹی ہے، لیکن اگر میری بیٹی کو تمہارا بیٹا پسند نہیں ہوا تو میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ اس بات پر مجھے غصہ آ جاتا تھا، کیونکہ میری بہن کی بیٹی تھی بڑے نخرے والی۔ ظاہر ہے اس کے باپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا تھا اور شروع سے لے کر آج تک اس نے ہمیشہ خوشحالی ہی دیکھی تھی۔ ہمارے گھر میں پہلے بڑے مسئلے مسائل تھے۔ ہم لوگ اتنے غریب تھے کہ اپنی پسند کی چیز بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ روز ہی گھر میں دال بنائی جاتی تھی۔ جب سے میرے بیٹے نے پیسے کمانے شروع کیے تھے، تھوڑی بہت بہتری آ گئی تھی۔ میری بہن پیسے وغیرہ دینے والوں میں سے نہیں تھی، بس وہ اسی لیے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار تھی، کیونکہ میں اس کی اپنی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو غیروں میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں مانے گی؟ میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ وہ ماریا کے ساتھ بات چیت کی کوشش کیا کرے۔ آج کل تو لوگ فون پر ہی ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، وہ بھی کیا کرے، آخر اس میں کیا برائی ہے، اس کی اپنی کزن ہے۔ لیکن میرا بیٹا کبھی اس طرف آیا ہی نہیں، وہ ان باتوں میں پڑا ہی نہیں، حالانکہ اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے 1000 دفعہ سمجھایا تھا کہ اس کا باپ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، تجھے بھی وہاں لے جائے گا، تیری ساری زندگی بن جائے گی، اور ہماری بھی، جو تو یہاں پر 30,000 کی نوکری کرتا ہے، خوار ہوتا ہے، وہاں پر تجھے جانے کتنے پیسے ملیں گے۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، اسے ان ساری باتوں کے بارے میں پتہ تھا، لیکن اس لڑکی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ آخر اس کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی تھی کہ ساری زندگی خوار ہو کر کمانے سے اچھا ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے اور باہر کے ملک میں جا کر خوب سارے پیسے کمائے۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ خیر، اب ان دونوں کی عمر شادی کی ہو گئی تھی اور شادی کروانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہوں، تم اپنے بیٹے سے بات کرو، ایک دفعہ دونوں بچوں کی رائے لے لیتے ہیں، اس کے بعد سوچیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایسے انکار کر رہے ہو جیسے تمہارے لیے کسی غریب کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ ایسی لڑکی اور ایسا خاندان تمہیں اور کہاں ملے گا؟ میرے بیٹے نے پھر بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں کسی اور لڑکی سے، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا اور کہا کہ یہیں رک جاؤ، خبردار جو ایک لفظ بھی اور بولا۔ ماریا سے تیری شادی کروانے کا خواب میں تیرے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، اور تو اب مجھے اور ہی باتیں سنانے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے ماریا سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ میرے بیٹے نے کہا امی کیا ہو گیا آپ کو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ایسے ہی کروں گی، میں نے ساری زندگی شادی اس لڑکی سے کروانے کا خواب دیکھا ہے، اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ یہ مجھے نہیں سننا کہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے یا نہیں، جس کو بھی پسند کرتا ہے اس کو سائڈ پہ کرو، بس اسی لڑکی سے شادی کرو۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس لڑکی کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہے گا، یہ تیری بیوی بنے گی اور تو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گا۔ میرے بیٹے کو لگا کہ شاید میں جذبات میں آ کے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور مجھے آخری جواب دے دیا کہ وہ ماریا سے شادی نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک دن میں نے زہر کی بوتل لے لی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی کہ بس میں تیرے سامنے زہر کھا لوں گی۔ میرا بیٹا حیران رہ گیا۔ میں زہر کھانے والی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو ڈرایا تھا کہ میں زہر کھانے والی ہوں، مجھے پتا تھا وہ مجھے روک لے گا۔
ماں زہر کھا رہی ہو تو اولاد پاس تھوڑی بیٹھی رہے گی۔ میں نے بوتل اپنے ہونٹوں تک لائی۔ اس نے میرے ہاتھ سے بوتل لے کر توڑ دی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا امی آپ جیسے کہیں گی ویسے ہی ہوگا، لیکن مجھے اس طرح کا بھیانک منظر تو نہ دکھائیں۔ میں یہ کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ بس میں نے اپنے بیٹے کو ایموشنل بلیک میل کر لیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں ماریا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی ہاں کہہ دیا۔ اور مجھے میری بہن نے خوشخبری سنائی کہ ماریا بھی شادی کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ بات اس نے مجھے 1 ہفتے بعد بتائی تھی۔ شاید وہ بھی اپنی بیٹی کو منا رہی تھی، پر میں نے اس سے سوال نہیں کیا۔ ہمارے بچے مان گئے تھے، ہم اسی بات پر خوش تھے۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی میں 80% خرچہ انہی لوگوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی بات ہے، ویسے بھی ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہوٹل ہم خود ہی بک کر لیں گے، آپ لوگ بس تیار ہو کے آ جانا۔ ہم نے صرف رسمیں وغیرہ ہی کی تھی، اور ماریا کی کوئی بہن نہیں تھی، اسی لیے دودھ پلائی میری بیٹی نے کی تھی، کیونکہ وہ بھی تو ماریا کی بہن جیسی ہی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنی ہی بہن کو پیسے دے دیے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ ماریا ہمارے گھر آ گئی۔ ہم نے گھر کو تھوڑا بہت صاف کروایا تھا، صحیح کروایا تھا۔ میری بہن نے کہا تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے بات کی ہے، جلد ہی تم لوگوں کے لیے کوئی بڑا گھر لے لیں گے تاکہ ہماری بیٹی بھی سکون سے رہے اور تم لوگ بھی۔ میں نے کہا کہ ہاں جیسا تمہیں بہتر لگے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بہو اتنا زیادہ جہیز لے کر آئی تھی کہ دنیا دیکھ رہی تھی۔ جہیز رکھنے کے لیے کمرے کم پڑ گئے تھے، ساری چیزیں تو باہر سے تھیں۔ سارا سامان اس کے باپ نے لندن سے بھیجا تھا، اور لندن کی چیزوں کی تو کیا ہی بات تھی، اور جو چیزیں یہاں سے لی گئی تھیں وہ بھی سب سے بہترین۔ محلے والیوں نے کہا کہ اتنا زیادہ جہیز تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ تو اتنا جہیز ہے کہ تم اپنی 2-3 بیٹیوں کو بھی بانٹ دو تب بھی بچ جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں کیوں اپنی بیٹیوں کو دینے لگی یہ ساری چیزیں، میں اپنے پاس رکھوں گی، کتنی اچھی چیزیں ہیں، ملتی تھوڑی ہیں بازار سے، یہ سب کچھ تو باہر کا ہے۔ سب لوگ مجھ پر رشک کر رہے تھے کہ یہ عورت تو صحیح رہ گئی، اپنے بیٹے کی اتنی اچھی جگہ شادی کروا دی۔ دلہن نے آتے ہی گھر بھر دیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ میری بہن نے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی اچھی نوکری لگوائے گی اور تقریباً 6-7 مہینے کے بعد اسے لندن بھجوا دے گی۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی، ایسے لگتا تھا کہ بس میں جیت ہی رہی ہوں۔ صبح صبح میری بیٹی میرے بیٹے کے کمرے میں جا رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ کیا منہ اٹھا کے بھائی کے کمرے میں جا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ امی ان کو ناشتے کے لیے بلانے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ اب ان کی شادی ہو گئی ہے، اب ان کے کمرے میں تم ایسے نہیں جا سکتی، پہلے دروازے پر دستک دینا، اور صرف 1 دفعہ دستک دینا۔ اگر وہ پوچھیں کہ کیا بات ہے تو باہر سے ہی بات کرنا، اگر کہیں کہ اندر آ جاؤ پھر اندر جانا۔ میری بیٹی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اب ان دونوں کی اپنی زندگی ہے، ان کو اپنی زندگی گزارنے دو۔ لیکن میری بیٹی جب چلی گئی اور واپس آئی تو کہنے لگی کہ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ ان کی اپنی زندگی ہے، دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا اور بھائی اپنے فون پہ مصروف بیٹھا تھا اور ماریا میک اپ کر رہی تھی۔ ماریا نے مجھے خود ہی بلا لیا اور کہا کہ سیدھی اندر ہی آ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر مجھے 2-4 باتوں سے ایسے لگا جیسے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا۔ ان کے ہاؤ واؤ سے ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے۔ میں نے ماریا سے کہا تو اس نے کہا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہم اپنی باتیں کسی کو بتانا نہیں چاہتے، اور وہ بھی بس شرمیلا سا ہے اور میں بھی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے۔ شادی کو 4-5 دن ہوئے تھے جب ایک دن میری بہن ایک لڑکی کے ساتھ گھر آئی۔ اس نے نقاب کر رکھا تھا، برقع پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں بھی مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ یہ تو نوکرانی ہے، ماریا کے ساتھ پہلے دن ہی بھیجنا تھا، لیکن اس کے ماں باپ سے اجازت لے رہے تھے کہ اس کو بھیج دیں یا نہیں۔ اب انہوں نے ہاں کہہ دیا ہے، اسی لیے یہ یہیں پر رہے گی، سارے گھر کے کام وغیرہ کرے گی، اور ماریا کے اپنے بھی 1000 کام ہیں جو یہی کرے گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، ہمارے گھر میں رہے گی۔ تو میری بیٹیاں بھی بڑی خوش ہو گئی کہ کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ کل میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ ماریا سے اگر کام نہیں کرواؤں گی تو میری بیٹیاں میرے ساتھ جھگڑا کریں گی کہ بہو سے کام کیوں نہیں کروا رہی، اور اگر اس سے کام کرواؤں گی تو اس کی ماں کہے گی کہ بیٹی تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم گھر کے کام کروا رہی ہو۔
دراصل میری بیٹیاں بڑی بدمزاج اور بدتمیز تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آئے گی تو وہ بھی کام کرے گی، کیونکہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کی بہو ہے، بلکہ اس کا کام بنتا ہے کہ وہ کام کرے، ہم کیوں کام کریں؟ اور اب تو میری بیٹیاں ویسے ہی بگڑ گئی تھیں۔ شادی پر ان کی بھی اچھی بھلی کمائی ہوئی تھی، دودھ پلائی کے پیسے بھی ان کو مل گئے تھے، دیگر رسموں کے بھی، اور ماریا بھی ان کے لیے بہت مہنگے مہنگے تحفے لے کر آئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جو چیز اس سے مانگتی وہ بیچاری ان کو اٹھا کر دے دیتی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اپنی چیزیں گھر کے لوگوں کو دے رہی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسے کوئی باہر والا تم سے کوئی چیز مانگے تو اسے مت دینا۔ میری طرف کے سسرال والے بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں، چیزوں کے پیچھے بہت لالچی ہو جاتے ہیں، اسی لیے اگر وہ تم سے میٹھی میٹھی باتیں کریں تو ان کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ تم سے چیزیں لینے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ جب سے وہ نوکرانی گھر میں آئی تھی اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا، اور کھانا تو ایسا پکاتی تھی کہ ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کھانا گھر میں بنایا گیا ہے یا ہوٹل سے لائے ہیں۔ پورا دن کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بہت زیادہ گرمی تھی جب وہ فرش صاف کر رہی تھی، اوپر سے لائٹ چلی گئی۔ میں نے کہا کہ رہنے دو، ابھی لائٹ چلی گئی ہے، بعد میں کر لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی ختم کر لوں گی، پھر میں نے کھانا بھی بنانا ہے۔ میں نے کہا کہ نقاب اتار دو، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایک ہی تو مرد ہے، وہ بھی صبح صبح کام پر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد رات کو واپس آتا ہے، تو یہاں پر کیوں کرتی ہو؟ ایک تو گرمی اتنی ہے، اوپر سے تم نے سارے گھر کے کام کرنے ہیں، نقاب کر کے تو اور بھی زیادہ گرمی لگتی ہے۔ میں کوئی جلاد عورت نہیں تھی جو مجھے کسی کا احساس نہ ہوتا۔ وہ پورا دن گھر کے کام کرتی تھی، مجھے اس کا احساس تھا۔ میں نے کہا کہ نقاب اتار کے کام کر لیا کرو، اپنا گھر سمجھو، پانی پیو، پنکھے کے نیچے بیٹھو، کیونکہ کام تو وہ بہت اچھے کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نقاب نہیں اتار سکتی ہوں، مجھے نقاب اتارنے کی اجازت نہیں ہے، میرے ماں باپ بڑے سخت ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ماں باپ ہیں، اپنی جوان بیٹی کو کسی اور کے گھر میں کام کرنے کے لیے تو چھوڑا ہوا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ تم نے نقاب نہیں اتارنا۔ میں نے کہا کہ تمہارے ماں باپ ادھر تھوڑی ہیں، ان کو تھوڑی پتہ چلے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے 2-3 دفعہ کہا تو وہ ڈر سی گئی۔ وہ ایسے ڈر جاتی تھی جیسے میں اسے کوئی معیوب کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں جو وہ کرنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی، لیکن جیسا میری بہن نے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی کے لیے ہے، پر اس کا تو کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی، اس سے تو دور دور رہتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کمرے میں بیٹھا تھا اور یہ بھی کمرے کے اندر تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس نے اپنے دوپٹے سے شیشہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماریا کہاں ہے؟ تو میرے بیٹے نے کہا کہ وہ بازار گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ماریا کے ساتھ بازار نہیں گئی؟ اس نے تو کہا تھا کہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے گھر میں کام تھے اسی لیے میں نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ دوپٹے سے کیوں شیشے کو صاف کر رہی ہو؟ جاؤ، جا کے کپڑے سے صاف کرو اور اخبار لے کر آؤ، بلکہ ابھی تمہارا یہاں پر کیا کام ہے، بعد میں آنا۔ وہ چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب وہ کام کر رہی تھی تو تم اندر کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹا جوان جہان لڑکی ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کے خاندان والوں نے ہمارے بھروسے اس کو یہاں چھوڑا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی ہے، منہ سے کپڑا تک نہیں ہٹاتی یا ڈر جاتی ہے، ڈری سہمی رہتی ہے۔ اب وہ کام کر رہی تھی تو تم یہاں پر آ کر کیوں بیٹھ گئے؟ میرا بیٹا بھی گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں امی، میں پہلے سے بیٹھا تھا، وہ بعد میں آ کر کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ ویسے یہ لڑکی تھی بہت اچھی، کھانا بہت اچھا بناتی تھی، سب کے ساتھ تمیز سے پیش آتی تھی، کام بھی بہت جلدی کر لیتی تھی، میری بھی بہت خدمت کرتی تھی۔ پر آج جو میں نے منظر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میری بہو اور میرا بیٹا باہر لان میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ میری بہو نے شاید اس کو بھی پاس بٹھا لیا ہوگا، لیکن یہ کیا حرکت کر رہی تھی؟ یہ میرے بیٹے کی چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، اور میرا بیٹا بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ میں وہاں پر چلی گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی کیا کیا تم نے؟ تو یہ صاف مکر گئی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا تم نے میرے بیٹے کی چائے میں اپنا ہاتھ کیوں ڈالا؟ یہاں تو اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے، وہ تو اس کی چائے میں ہاتھ نہیں ڈال رہی، اور ماریا تم دور بیٹھی ہو اور یہ پاس بیٹھی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟
ماریا نے کہا کہ نہیں امی، وہ تو ہم آمنے سامنے بیٹھنا چاہتے تھے تاکہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ یہ سائڈ پر بیٹھ گئی اور شاید اس نے غلطی سے علی کے کپ میں بسکٹ ڈال دیا ہوگا، اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ میں ماریا کو ایک طرف لے کر آئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہم بھی اپنے گھر کے ملازموں کو کوئی زمین پر بٹھا کے کھانا نہیں دیتے، لیکن ذرا احتیاط کیا کرو۔ ماریا نے کہا کہ وہ بہت اچھی انسان ہے امی، آپ اسے جانیں گی تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا تو مجھے اس سے محبت کر کے کیا کرنا ہے بیٹا، وہ اس گھر میں نوکرانی ہے، تم اسے ساتھ لے کر آئی ہو، اس کا کام ہے صرف کام کرنا، کام اچھے طریقے سے کرے اور ہمیں اس سے کیا واسطہ۔ میری بہو نے کہا کہ نہیں امی، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اچھی ہے، دیکھیں کیسے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے اس نے۔ میں نے کہا کہ تم کیوں اس کی اتنی وکالت کر رہی ہو؟ میں اسے گھر سے نکال نہیں رہی ہوں، مجھے بھی اس کے ہونے سے بڑی راحت ہے، رہے اسی گھر میں کام کرے، لیکن اسے بتاؤ کہ اس کی ایک حد ہے جس کو وہ پار نہیں کر سکتی۔ ماریا کے چہرے پر اچانک اداسی چھا گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری امی نے ابھی تک گھر کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ تمہاری شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد انتظام ہو جائے گا، اور علی کو بھی باہر لے جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ماریا نے کہا کہ امی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گی، اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں وقت تو لگتا ہے، لیکن جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کا وقت نہیں لگتا۔ تمہارے ماں باپ کے پاس تو اچھے بھلے پیسے ہیں، اور تمہارے شوہر کے لیے نہیں کریں گے تو اور کس کے لیے کریں گے؟ بڑا گھر ہوگا تو تم بھی سکون سے رہو گی، اس میں ہمارا کیا لالچ ہے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک میں خود ہوں، ہم نے تو ایک ہی کمرے میں پڑے رہنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2، باقی سارا گھر تو تمہارا ہی ہوگا، اور کام کرنے کے لیے تم نے پہلے ہی نوکرانی رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے اوپر کسی چیز کا دباؤ نہیں ہے، نہ ہی کبھی میں کوئی دباؤ ڈالوں گی، لیکن تم اپنی امی سے کہو کہ جلدی جلدی یہ کام کریں۔ میں تو 2-3 دفعہ کہہ چکی ہوں، زیادہ دفعہ کہوں گی تو وہ سوچے گی کہ پتہ نہیں مجھے ہی کوئی لالچ ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ تم تو میری بیٹی جیسی ہو، اتنی خوبصورت ہو، مجھے تو بس تم بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، اور جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں وہاں پر موجود تھی، میں نے سوچ لیا تھا تمہیں ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ اس نے کہا کہ جی امی، میں امی سے بات کروں گی، لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس نے بات کی ہے، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میرے بیٹے کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن کام کرتے کرتے وہ نوکرانی بے ہوش ہو گئی، اس کا نام صدف تھا، یہ بھی مجھے 1 مہینے بعد ہی پتہ چلا تھا، اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ماریا نے کہا کہ لگتا ہے کام کر کر کے بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا وہیں پر موجود تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہے، وہ فوراً آگے بڑھا، نہ اس نے ماریا کو دیکھا نہ مجھے دیکھا، بلکہ اس نوکرانی کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر اکیلا ہی ہسپتال لے گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا ہے۔ واپس آیا تو اس لڑکی کے ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ اس کو آرام کی ضرورت ہے، آپ لوگ کیا پاگلوں کی طرح کام کرواتے ہیں؟ ابھی بھی اس نے نوکرانی کو تھاما ہوا تھا، وہ جا کر اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تمہاری بیوی تم سے بدظن ہو جائے گی، وہ سوچے گی کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اور پھر وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، وہ بھی انسان ہے، آپ ذرا اس سے کم کام کروایا کریں۔ میرا بیٹا تو ایسے غصے ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں وہی اس کی بیوی ہے، اور ماریا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن رات ہوئی تو میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی، لیکن میرے کمرے میں پینے والا پانی نہیں پڑا تھا۔ میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ صدف کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید وہ بھی تہجد پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور جا کر دیکھ لیا کہ وہ کون ہے۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس لڑکی کو تو میں جانتی تھی، یہ تو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی، اور یہ اس عورت کی بیٹی تھی جس کی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ دشمنی تھی، کیونکہ ایک دفعہ میں نے اس کے ساتھ کمیٹی ڈالی تھی اور اس نے میری کمیٹی کھا لی تھی۔ اس کے بعد سے ہم نے ایک دوسرے کو بری طرح ڈانٹا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ تم جیسی عورتیں تو بازار میں بیٹھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ یہ تو اسی عورت کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں تو اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی تھی، جب میں اس کے گھر میں جاتی تھی تو یہ میرے سامنے چائے پانی وغیرہ رکھا کرتی تھی، اچھی لڑکی تھی، لیکن اس کی ماں
بہت زیادہ بری عورت تھی جس کو میں اپنے پاس بھی بٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ کیا نہیں پتا؟ کیا تم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہو؟ تمہاری ماں کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، پھر وہ تم سے کام کیوں کرواتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماریا وہاں آ گئی۔ اس نے صدف کا ہاتھ پکڑ کر اسے سائیڈ پر کر دیا جیسے اسے بچا رہی ہو۔ میرا بیٹا بھی ادھر آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تب مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ماریا نے بتایا کہ امی، میں آپ کی بہو نہیں ہوں، بلکہ مجھے آپ کو خالہ ہی کہنا چاہیے، اور یہ آپ کی بہو ہے۔ آپ کا بیٹا اسی سے محبت کرتا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ زہر کھا لیں گی تو علی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے مدد کی اپیل کی۔ اس نے کہا کہ بس ایک دفعہ چھوٹا سا ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے بیٹے کا مجھ سے نکاح نہیں ہوا ہے، صدف سے ہی ہوا ہے۔ صدف ہی آپ کی بہو ہے۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ یہ اس گھر میں چلی جائے، اس کے طور طریقے سے میری ماں واقف ہو جائے گی، یہ ان کا دل جیت لے گی، اور پھر آہستہ آہستہ بتا دیں گے کہ شادی اس کے ساتھ کی ہے، کیونکہ اگر اچانک سے بتائیں گے تو امی اپنے ساتھ کچھ کر لیں گی۔ میں نے علی کا ساتھ اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ میرا کزن ہے اور میرا بہت اچھا دوست ہے، اور میری امی نے بھی میرے کہنے پر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تبھی تو ابھی تک ہم نے آپ لوگوں کے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا اور نہ ہی باہر جانے کا، کیونکہ ہم یہ کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ میں جتنا کر رہی ہوں اتنا ہی بہت ہے۔ میں نے علی کی مدد کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، اور علی، تو نے یہ کیا کیا؟ اس کی ماں تو میری دشمن ہے۔ علی نے کہا کہ تبھی تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے پہلے ہی مجھے ایسا ڈرامہ دکھایا کہ میں کچھ بول ہی نہ پایا۔ پر اب یہی میری بیوی ہے، یہ میرے نکاح میں ہے، اور یہ اس گھر کی بہو ہے، اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا نہیں تو میں اس کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو مہینے کے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ ماریا نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی چلتی ہوں۔ اگلے دن وہ اپنا سارا سامان لے کر وہاں سے چلی گئی، سارے جہیز کا سامان بھی اور کمرے کا سامان بھی۔ اس نے کہا کہ ساری چیزیں میری ہیں، اس بات کو جھوٹ نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ماریا اپنا سارا سامان لے کر چلی گئی، بس وہ تحفے چھوڑ گئی جو اس نے ہمیں دیے تھے۔ ہم جہاں پر تھے وہیں پر واپس آ گئے۔ شاید ہمیں لالچ کی سزا ملی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ رکھا ہے، لیکن میں نے اسے ابھی تک قبول نہیں کیا اور کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔